اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز عشاء میں نے سورۃ النبا سنی۔ سورۃ النبا میں آتے ہیں کہ کفار مکہ نے قرآن پر شک کیا اور آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں جلد یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا وہ بچھونا نہیں بنایا، کیا پہاڑوں کو زمین کے تھامنے کے لیے میخیں نہیں بنایا، رات کو تاریک پردہ اور دن کو روزگار کے لیے نہیں بنایا۔ ہم نے ایک نہایت چمکتا چراغ دیا، پانی اتارا تاکہ غلہ اور سبزہ اور گھنے باغ تیار ہوں۔ پھر فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج جمع ہو جاؤ گے، دیا جائے گا، آئے جائیں گے، اور جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا، جہاں ان کے لیے کوئی ٹھنڈک یا پینے کا پانی نہیں ہوگا مگر کھولتا ہوا پانی ملے گا اور پیپ ملے گی۔ یہ سب ان کے جھٹلانے کا نتیجہ ہوگا۔ البتہ ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ قسم قسم کے پھل اور انگور ملیں گے، ہر طرح کی راحت کا سامان ہوگا، وہاں کوئی لغو بات نہ ہوگی۔ قیامت کے دن تمام کائنات کے رب کے سامنے کسی کو بات کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اور فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، اور بغیر حکم کے کوئی بھی نہ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن آدمی وہی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے، اور اس دن کے عذاب کو دیکھ کر کافر کہے گا کہ کاش کہ میں کس طرح مٹی ہو جاتا۔ وآخر دعوانا آمین۔ بے شک میرے رب کا کلام سچا ہے۔ ایک اہم ٹاپک پہ کچھ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی کہ اگر ایک سوٹ اپیل یا اپلیکیشن میعاد کے اندر ود ان ٹائم لمیٹیشن جو بھی رکھی گئی ہے اس کے اندر داخل نہ کی جائے، دین عدالت کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں ہر سوٹ کے سلسلے میں ایک لمیٹیشن مقرر تاکہ پلینٹف مقررہ میعاد کے اندر چارہ جوئی سکے۔ اگر میعاد میں مقرر نہ کی تو خود دیکھیں عدالتوں میں مقدمات کے انبار لگ جاتے۔ ابھی بھی آپ کے سامنے ہے معاملہ کہ ایک سول جج کے پاس 100 کے قریب کاز لسٹ ہوتی ہے۔ تو اگر لمیٹیشن نہ ہوتی اپیلز کی یا اپلیکیشنز کی تو پھر آپ بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ ملٹیپلائی ہو چکا ہوتا۔ اصل میں بیسک جو لا ہے وہ ایکوٹی کے اوپر جو بنیاد بنتا ہے وہ ہے کہ ایکوٹی ایڈز ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ، یعنی قانون صرف چست آدمی، وہ آدمی جو اپنے رائٹس کو لینے سست رو بندے کی جو گھر جا کے رضائی میں بیٹھ جاتا ہے اور سویا رہتا ہے اور کہتا ہے اچھا کسی دن کر لیں گے مقدمہ، اس کی قانون کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2015 SCMR پیج 380 جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس بات پہ دیتی ہے کہ ایکوٹی ایڈز ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 بنیادی طور پر یہ مقصد رکھتی ہے، یہ اس کا بیسک کاز یہ ہے کہ ہر شخص کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنا وقت مل جائے کہ وہ اس دوران یہ اپنا جو رائٹ ٹو سو ہے اس کو حاصل کر سکے۔ اور اس قانون کا نام ہی لمیٹیشن ایکٹ رکھا گیا ہے کہ ایک شخص کو سوٹ کی بابت، اپیل کی بابت یا اپلیکیشن کی بابت ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا جائے۔ اس حوالے سے PLD 2007 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 1
2012 MLD पेज 4 MLD पेज 1321 और 2005 YLR पेज 1096 और 2007 CMR पेज 621 और 2009 YLR पेज 451 जो है ये हमें इंटरप्रिटेशन इस बात की देती है कि अगर लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो इन द रियल स्पिरिट अगर ना किया जाए तो फिर अदालतों के अंदर सूट्स के अपील्स बार लग जाएं। और अब बात हम मौक़िफ़ की तरफ आते हैं जो हमारा आज का डिस्कशन जारी थी दोस्तों के दरमियान कि अगर कोई दावा कोई अपील या एप्लीकेशन टाइम बार इंस्टीट्यूट की जाती है दायर की जाती है देन अदालत को क्या करेगी। अदालत क्या करेगी? अदालत तो डिसमिसल ही करती है। कैसे करती है? क्योंकि 3 सेक्शन 4 लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो उन सूट्स उन अपील्स और उन एप्लीकेशन से मुतल्लिका है जो कि लिमिटेशन के बाद दायर किए जाते हैं और वो वाज़ेह कर देती है सूट्स एक्सेट्री इंस्टीट्यूटेड एक्सेट्रा आफ्टर द लिमिटेशन। वो कहती है उड़ा के परे मार दो, अदालत का ये फर्ज है। अब अगर हम सेक्शन लिमिटेशन एक्ट 1900 तो कोई भी जो बात दायर की जाएगी वो खारिज कर दी जाएगी। कानून वाज़ेह कर देता है कि उसको खारिज कर दिया जाए, लेकिन माकूल वजूहात की मौजूदगी में जब सफिशिएंट रीजन होगी देन उनको खारिज नहीं किया जाएगा। अब बेस क्या है इस बात? पूरा कानून घूमता है। मैं 12 दफा दोस्तों आपको बता चुका हूं कि कानून हमेशा से इंसानों के लिए कानून के लिए नहीं है, और इंसाफ होगा तो माशरे में इंसान बसेंगे, अदरवाइज हर चीज तबाह हो जाती है। अल्लाह का एक निज़ाम है। अब ऐसे सूट्स जो कि बादस में याद दायर किए जाएं को खारिज करने की जो उसूल है उसे के ऊपर इस प्रिजम्पशन कानून इसको प्रज्यूम कर लेता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की रूह से कानून की तरफ से मुकर्रर की गई जो मयाद है उसके अंदर ही सूट्स दायर किए जाने चाहिए, और जो पार्टीज टू द सूट पार्टीज टू द अपील हैं वो इस बात का तयन कतई सूरत नहीं है कि दावा अपील या एप्लीकेशन टाइम बार है, बल्कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की यह जिम्मेदारी है और यह फर्ज अदालत के अंडर सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1908 अगर कोई दावा कोई अपील या दरखास्त मुकर्रर मयाद के अंदर दायर नहीं की गई तो अदालत का फर्ज है कि उसको खारिज। अब हम इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन 2010 MLD पेज 68, 2012 YLR पेज 2625, 2007 CMR पेज 621, 2008 और 2003 YLR पेज 1686 और 2010 YLR पेज है 1908 और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज 403 और 2009 CLD पेज 339 और PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज 52 और 2014 MLD पेज 1255 और 2013 CMR पेज 587 वो इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन देती है। अब हम आगे चलते हैं कि दावा अपील या एप्लीकेशन से जो कर दी गई हैं लिमिटेशन एक्ट 1908 में उसके अंदर दायर, जब तक ये शराइत पूरी ना की जाए तो अदालत को इख्तियार ना होगा कि वो ऐसे दावा अपील या दरख्वास्त को ज़ेर समात लाकर उनका फैसला कर दे। यानी अदालत को चाहिए कि एज सुन ही शुड arise and determine the limitation issues
that suit or application or appeal. اس حوالے سے اگر ہم مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو 2004 SCMR پیج 145 اور 2005 YLR پیج 341 اور 2014 SCMR پیج 01 اور 2006 SCMR پیج 170 اور SCMR پیج 783 اور لینڈ مارک ایک ججمنٹ 2014 کی ہے، ضرور دیکھیے گا اس کو. 2014 SCMR پیج 513 ہے اور بنیاد ڈسکس ہوتی ہے لمیٹیشن کی. تو آپ کو پتا ہے کہ لمیٹیشن از دا مکس کوسچن آف. اب فیکٹ اینڈ لا آ گیا ہے دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ تھرو ایویڈنس. اس کو بعد میں جب ڈیٹرمن کیا جائے گا، لیکن عدالت کا یہ فریقین نے دعویٰ، اپیل یا اپلیکیشن خواہ میعاد کا سوال خود نہیں اٹھایا، لمیٹیشن کوسچن پٹ نہیں کیا پارٹیز نے، لیکن عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ میعاد کے مسئلے کے اوپر لمیٹیشن کے ایشو کو خود ارائز کرے، اس پہ غور کرے، اور جب میعاد لمیٹیشن کے حوالے سے کوئی امر اس کے علم میں آئے تو اس پہ فوری کاروائی کرے گے. اور سیکشن 3 ورڈ استعمال کرتا ہے شیل کا. دا کورٹ شیل، یعنی شیل کا جو لفظ ہے وہ سگنیفائنگ اس کو ڈسمس کر دے گا. اس حوالے سے مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2013 SCMR پیج 139 آپ کو کافی حد تک اس جو پوائنٹ ہے اس کو کلیئر کر دیتی ہے. اب بات آگے تھوڑی سی چلتی ہے کہ کسی بھی سوٹ میں فیصلہ دینے سے پہلے عدالت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس سوٹ کے متعلق میعاد کا فیصلہ سب سے پہلے کر لے، خواہ پارٹیز نے میعاد کے مسئلے کو، لمیٹیشن کے ایشو کو چھیڑا ہے یا نہیں چھیڑا ہے. جب کوئی عدالت ٹائم بار سوٹس کی سماعت کرتی ہے تو منسوخ نہ قرار دیا جائے برقرار رہے گا، کیونکہ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات سامنے آ جاتی. جب تک اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا، ڈسمس نہیں کرنا، اگر خدا نخواستہ فیصلہ آ گیا ہے تو وہ برقرار رہے گا جب تک ڈیسیژن آف لمیٹیشن جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے. کہ جب کوئی عدالت ٹائم بار دعوے کی سماعت کرتی ہے تو اس جب تک منسوخ نہ قرار دیا جائے برقرار رہے گا. بڑی ٹیکنیکل سی بات سامنے آتی ہے کہ میعاد لمیٹیشن سے متعلق سوال اٹھانے کا وقت کون سا ہے. جب بھی کبھی کوئی لمیٹیشن ریلیٹڈ کوسچن ارائز ہو جائے عدالت کے اندر، دو صورتیں ہیں. یعنی لمیٹیشن سے متعلق جو کوسچن ہے وہ ابتدائی عدالت میں اٹھانا چاہیے. دوسری بات، اگر ابتدائی عدالت جو سول ٹرائل کورٹ ہے اس میں میعاد لمیٹیشن کا کوسچن اٹھایا ہی نہیں گیا تو پھر بھی ایپلٹ کورٹ کو اختیار ہوگا کہ وہ دیکھے کہ آیا وہ تھا ود ان لمیٹیشن تھا یا نہیں تھا. یعنی ہمیشہ سے ایپلٹ کورٹ بھی اس بات کو دیکھ سکتی ہے. اس کے بعد اس حوالے سے انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2005 CLC پیج ہے 103 اور 2012 MLD پیج 86 اور 2012 CLC پیج 945 اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج اور 2002 SCMR پیج 103 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور 2012 CLD پیج 194 2004 SCMR پیج 145 اور 2005 MLD پیج 1 میں اور 1996 SCMR پیج 437 اور ہائی کورٹ پیج 598 میں اس
इन दोनों सूरत हाल को टाइम टू रेज द क्वेश्चन रिलेटेड, जो क्वेश्चंस हैं लिमिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको रेज करने का वक्त कब आता है, कब उठा देना चाहिए, यानी इब्तदाई अदालत में ही। और अगर इब्तदाई अदालत में नहीं उठाया, चुप करके सोए रहे हैं, तो फिर जनाब बाद में कहाँ पे उठाएंगे आप? एपेलेट कोर्ट के अंदर भी जो है वो मामला डिस्कस में आ सकता है। अब जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर हम देखेंगे कि किसी भी दावे में लिमिटेशन का जो कैलकुलेशन है उस वक्त से की जाएगी जब वो इंस्टीट्यूट हुई है, किया गया है। अगर किसी दावे के ऊपर कोर्ट फीस कम लगाई गई हो और अदालत ने कमी को पूरा करने के लिए मोहलत दी हो, तो भी मियाद का शुमार आएगा जब उसे पहली बार पैदा किया, इंस्टीट्यूट किया गया था, जब फर्स्ट टाइम सिविल कोर्ट में। मसलन अब इसको देखते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो एग्जीक्यूशन डिग्री की एप्लीकेशन के ऊपर लिमिटेशन का जो शुमार है, कैलकुलेशन है, उस तारीख से होगी जब वो डिग्री जिसकी एग्जीक्यूशन दे रहे हैं, जब वो डिग्री तैयार की गई हो और मुतलका जज ने उस डिग्री के ऊपर अपने दस्तखत किए हों। उसके बाद अगर हम इसको मजीद देखना चाहें कि ऐसा हुक्म जो पार्टी की आज्ञा हो, उसके सिलसिले में लिमिटेशन का जो कैलकुलेशन है उस वक्त से की जाएगी जब वो आर्डर के बारे में उसको इल्म हो गया, वो फौरी एप्लीकेशन में आ गया है। यानी एब्सेंस ऑफ कर दिया गया है, जो ही उसके इल्म में आ गया है, उस इल्म होने से कैलकुलेशन शुरू हो गई है उसकी, और जो लिमिटेशन एक्ट में दी गई है उस एप्लीकेशन की मियाद उसके अंदर अंदर वो आएगा। उसके उसको मजीद देखना, हम रिव्यू पिटीशंस, पिछले दिनों साकब निसार चला गया, रिव्यूअर्स कहते हैं कि गुलजार साहब जो आ रहे हैं चीफ जस्टिस, उनके ज़माने में फिर ये दौर वापस आने वाला है, क्योंकि जो अगले चीफ जस्टिस गुलजार हैं वो भी कहते हैं कि 100 मोटो का बड़ा ज़हन रखते हैं, और 100 मोटो लेने में बड़ा, वो साकब निसार के ज़माने में नज़र भी होती थी। एप्रीहेंशन ही है जनाब, अब क्या पता वो लेते भी हैं कि नहीं लेते, लेकिन देखते हैं। हाँ, बात आ जाती है रिव्यू पिटीशन की। जब किसी ऑर्डर के खिलाफ आप रिव्यू एप्लीकेशन देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अरसा जो है मियाद समाज से खारिज हो जाएगा। जो ऐसी रिव्यू की कार्रवाई के दौरान गुजरा है, यानी रिव्यू के दौरानिये में जो अरसा गुजरा है, वो कंप्यूट कर दिया, और लिमिटेशन का शुमार इब्तदाई हुक्म की तारीख से होगा जिस दिन वो आर्डर जिसके रिव्यू में आप आए हैं वो उस आर्डर की डेट से होगा। उसी तरह लिमिटेशन एक्ट के अंदर आपको पता है साइड लिमिटेशंस जो हैं, दैट हैज बीन इंसर्टेड इन द लिमिटेशन एक्ट 1908, और जो मियाद लिमिटेशन एक्ट 1908 में मुकर्रर की गई है वो आपको पता है कि वो सूट से मुतल्लिका की एप्लीकेशन से मुतल्लिका सामने आ जाती हैं, और सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट 1908 वाज़े कर देती है कि अगर वो विद इन लिमिटेशन दायर नहीं की गई हैं तो हर वो सूट, अपील और एप्लीकेशन जो कि बियॉन्ड द लिमिटेशन दायर की गई हैं उनको खारिज कर दिया जाएगा, और क्योंकि वो बादल मियाद जो हैं वो दायरी उसकी हुई है कि उसको वो खारिज कर दे।
اس حوالے سے اگر ہم کچھ دیکھنا چاہیں تو کچھ ہمیں کیس لاز مل جاتے ہیں. 2001 SCMR پیج 1992 ہے, SCMR پیج 986 ہے, اور 2012 CLC پیج 1165 ہے, اور 2000 SCMR پیج 1126 اور 1984 SCMR پیج 1508 میں انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ کی انفورسمنٹ. لمیٹیشن ایکٹ کی انفورسمنٹ گورنمنٹ کے اوپر بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح عام لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی سپر چیز نہیں ہے عدالت کے سامنے. گورنمنٹ کو بھی کسی قسم کی لمیٹیشن سے نہیں دے گی. 1908 کے اندر جو اسپیسیفک پیریڈ پریسکرائب کر دیا گیا ہے اسی کے مطابق آگے معاملات چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی رعایت مل جائے گی. جو دے دیا گیا دورانیہ اسی کے اندر ادروائز پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ ہو جائے گا. یہ ہے انفورسمنٹ. اب ان انفورسمنٹ آف لمیٹیشن پہ اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسی صورتحال بھی آ جاتی ہیں جہاں پہ لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتی, انفورسمنٹ نہیں ہوتی لمیٹیشن کی. ہاں, وہ کون کون سی ایکسیپشنز آ جاتی ہیں دیکھ لیتے ہیں جی. مثلا کنسنٹ لے لیں. جب کسی پارٹیز نے اپنی میوچل کنسنٹ سے کوئی میعاد سماعت مقرر کی ہے تو اس صورت میں سیکشن 3 اپلائی نہیں ہوگی. یعنی پارٹیز کا آپس میں لکھا ہو گیا ہے, ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر گئی ہے, پارٹیز خود سے کر گئی ہیں, اور جب میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی والی بات سامنے آ جاتی ہے. اور دوسری صورت آپ کو پتہ ہے فوجداری میں فوجداری ویسے ہی اپلائی نہیں ہوتی جناب. اس کے بعد کے اندر ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن سیکشن 4 سے شروع ہوتی ہے اور سیکشن 25 لمیٹیشن ایکٹ 1908 تک چلتی ہے. مختلف شرائط آ جاتی ہیں. مثلا سیکشن 4 میں آ جاتا ہے کہ جی اگر جس دن لمیٹیشن ختم ہو رہی ہے اس دن شروع ہو جاتا ہے معاملہ, اور سیکشن 25 تک چلتا ہے. اور یہ مختلف شرائط کے تحت میں جو ہے ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے, لیکن پلینٹیف کو یا اپیل ہے تو ایپیلٹ کو, اگر اپلیکیشن ہے تو پٹیشنر کو, جو کہ سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 25 لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں بتائی گئی ہیں ان کو ثابت کرنا ہوگا, ادروائز ایکسٹینشن نہیں ہونی ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2006 YLR پیج 440 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے, اور 2012 MLD پیج 999 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. 2012 MLD پیج 86 اور 1995 SCMR پیج 1525 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے. PLD 2004 کراچی ہائی کورٹ پیج 143, NLR 2005 سیول ڈائجسٹ ہے پیج 308 ہے. 1985 SCMR پیج 1334 اور 1994 SCMR پیج 2240. 1985 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 345, اور یہ تمام جو کیس لاز ہیں یہ اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ معاملہ ایکویٹی کی طرف چلا جاتا ہے کہ جب
لمیٹیشن کے اندر ایکسٹینشن اس وقت نہیں کی جاتی جب جو پلینٹف ہے وہ ذاتی طور پر غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب ہو، کیونکہ بیسک لا ہے جو ہم نے کہ ایکوٹی ایڈز ویجیلنٹ ناٹ انڈولنٹ، قانون کبھی بھی جلچ بیٹھے بندے کی ہیلپ نہیں کرتا، یعنی سست مزاج بندے کی کبھی بھی مدد نہیں کی جاتی جناب۔ اس اگر مزید کچھ دیکھنا چاہیں تو 2005 YLR پیج 1096 اور 1996 SCMR پیج 856 اور 2012 YLR پیج 126 اور PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 153 جو ہے اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 28 شرائط دی گئی ہیں ایکسٹینشن آف لمیٹیشن کے حوالے سے، اس کے تحت دعویٰ جات، اپیلز اور اپلیکیشنز لمیٹیشن گزرنے کے بعد بھی اگر ان شرائط تو پھر دائر اور ان شرائط کو ثابت پلینٹف نے یا اپیلانٹ نے یا پٹیشنر نے ثابت کرنا ہے۔ اس حوالے سے 2012 YLR پیج 126 اور 2005 CLC پیج 1004 اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور مزید اس پہ آپ دیکھنا چاہیں تو PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 14193 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 200 کیا گیا، اور 1998 SCMR پیج 292 اور 2012 CLC پیج 377 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 1999 SCMR پیج 1060 اور 2002 SCMR پیج 7 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2012 CLC پیج 1165 میں اس پوائنٹ کو پٹ کیا گیا، 1984 SCMR پیج 1572 کے اندر بی کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 1988 SCMR پیج 1643 اور 1999 SCMR پیج 1 اسی لا پوائنٹ کے اوپر، اسی پریپوزیشن کے اوپر بڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی۔ اب بات آگے تھوڑی سی چلتی ہے، بات آگے ایسے کہ سیکشن 4 سے وہ شروع ہو جاتی ہے شرائط آنی۔ سیکشن 4 یہ کہتی ہے کہ ویئر کورٹ از کلوزڈ وین پیریڈ ایکسپائرز، جب لمیٹیشن پیریڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو چھٹی کا دن آ گیا، عدالت بند ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ جب کسی دعویٰ، اپلیکیشن یا اپیل کی بات ہے اس روز ختم ہو رہی ہے جب عدالت بند ہے، سوٹ، اپیل یا اپلیکیشن دوبارہ عدالت کھلنے پر دی جائے گی۔ لیکن اگر چھٹی کے دن عدالت کے دفاتر کھلے ہوں اور اس مقدمے کو وصول کرنے کے لیے کوئی جج یا کوئی عدالتی افسر موجود ہے تو تصور کیا جائے گا کہ وہ عدالت بند نہیں تھی۔ اگر دائری ہو سکتی تھی تو پھر بھائی آپ باؤنڈ ہو گئے، پھر عدالت بند تھی اور آپ نے ادھر سے معاملہ ایکسپائر ہوا، آپ نے اپلائی نہیں کیا، پھر پرزیوم کیا جائے گا کہ چونکہ اس دن دائری دفتر کھلا تھا، متعلقہ عملہ موجود تھا، تو پھر وہ عدالت بند نہیں تھی، خواہ جج صاحب نہیں بیٹھے تھے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ہے 2007 SCMR پیج 1792 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس بات کو مزید آپ دیکھنا چاہیں تو 2003 SCMR پیج 1815 اور 1998 SCMR پیج 1445 میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا۔
3 SCMR پیج 1284 اور PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 426 میں اور 2004 SCMR پیج 704 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے اوپر پچھلے دنوں ایک بڑا اہم بات سامنے آئی تھی، 2009 PTD 1353 میں اس پوائنٹ کو بڑا اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2010 CLC پیج 1200 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا اور واضح کیا گیا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ، اپیل یا اپلیکیشن کی جو ہے وہ اس دن ختم ہو رہا ہے جس دن عدالت بند ہے، تو پھر عدالت کھلنے پر جو ہے وہ دائری کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس چھٹی والے دن عدالت کا کوئی دفتر کھلا ہے، جو کہ وہ عدالت کا وہ دفتر جہاں پہ دائری ہو سکتی تھی اس اپیل کی، اس اپلیکیشن کی یا اس سوٹ کی، تو پھر عدالت بند نہیں تھی۔ 2009 CLD پیج 1365، 2010 CLC پیج PLD 2012 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 400 اور 2010 MLD پیج 466 اور 2010 YLR پیج 1908 اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور پیج ہے 490 اور 2010 CLC پیج 951 میں اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس پہ مزید اگر آپ بحث دیکھنا چاہیں اور اس نقطے کو آپ کلیئر کرنا چاہیں تو واضح ہو جاتا ہے 2010 YLR پیج 1908 میں اور 2006 MLD پیج 180 میں اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا، 2004 PTD پیج 1957 اور 1991 SCMR پیج 716 میں اور 2001 SCMR پیج 145، 2000 SCMR پیج 354 اور 2004 PTD پیج ہے 1957 اور 1991 SCMR پیج 716۔ تو کمال کی ججمنٹ ہے صاحب، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لمیٹیشن فار انسٹیٹیوشن آف سوٹ ایکسپائرڈ ڈیورنگ ہالیڈے، suit could first day when court reopen after vacation، دائری ہو سکتی تھی تو پھر مارے گئے۔ بات اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں 2001 SCMR پیج 1459 میں اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2000 SCMR پیج 354 اور 1985 MLD پیج 142 اور NLR 2005 سیول ڈائجسٹ پیج 331 میں، جب بھی NLR آ جاتے ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں لیکن کام ابھی بھی کر رہے ہیں، کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیکن NLR آج کل نہیں چل رہا ہے، بند ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے بچوں میں سے کوئی آ جائے، لیکن انہوں نے سارا کچھ بیچ بوچھ دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اسی پوائنٹ کے اوپر اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں کہ پیریڈ ایکسپائرڈ، تو اس حوالے سے 1991 SCMR پیج 716، 9 SCMR پیج 1204 اور 1991 SCMR پیج 716۔ تو جناب کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس میں تو اس بات کو بڑے اچھے انداز سے اس نے ڈسکس کر دیا ہے۔ اس کے اندر تو لمٹ، میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 4 کی اسپرٹ کو اگر سمجھنا ہے تو یہ ایک کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اسی پوائنٹ کو پہلے ڈسکس کیا گیا تھا 1975 SCMR پیج 451 میں، اور اس سے پہلے 1971 SCMR پیج 354، اس سے پہلے 1970 SCMR پیج 2، اور اب ریوزٹ کیا گیا 2003 میں انہی پوائنٹس کو، 2003 SCMR پیج 1772 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس میں حوالہ جو دیا گیا ایک لینڈ مارک کی تھی، اور 1975 SCMR پیج 452 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا اگر مزید اس پہ آگے چلیں نا، تو 1897 کی سیکشن 10 نظر آنے لگ جاتی ہے، یعنی یہاں پہ بھی تھوڑا سا معاملہ ہمیں
پرابلمٹک ہوتا ہے. 1897 جو ہے نا وہ چھلانگ مار کے آ جاتا ہے جناب. بات یہ ہے کہ جب کوئی فعل یا کوئی کاروائی کسی عدالت یا کسی دفتر میں کی جانی ہو، یہ بات کون 10 کر رہا ہے. سیکشن 10 کس کا؟ جنرل کلازز ایکٹ. کہ جب کوئی کام یا فعل یا کاروائی کسی عدالت میں یا کسی ٹریبیونل میں یا کسی آفس میں کی جانی ہو اور اس کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی ہو اس دن وہ عدالت یا ٹریبیونل یا دفتر بند ہو، تو وہ فعل یا وہ کاروائی اگر عدالت دوبارہ کھلنے والے دن سر انجام دے دی جائے تو وہ فعل یا وہ کاروائی جو ہے وہ ود ان ٹائم پیریڈ شمار کیا جائے گا. سیکشن 10 جنرل کلازز جناب کھول کے ہر چیز کو رکھ دیتا ہے. اور اس پہ اگر آپ مزید تو 1997 ایس سی ایم آر پیج 860 پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 47 اور پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ پیج 47 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا. 2003 ایس سی ایم آر پیج 1772 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا اور سی ایم آر پیج 1 اسی پوائنٹ کو اٹھایا گیا تھا. اور اگر مزید اس کو آپ دیکھنا چاہیں اور 1992 کی کیلنڈر طور پر ہر چیز واضح کر دی جنرل کلازز ایکٹ اور سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے حوالے سے کہ کس طرح سے کوئی بھی کاروائی جس دن عدالت میں آپ نے کرنی ہے یا اس دن وہ ایکسپائر ہو رہی ہے لمیٹ کریٹ ہو جائے گا اگر وہ بند ہے. لیکن سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے کہ اگر دائری ہو سکتی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کی ہے. پھر پھڈا کون ڈالے گا؟ سیکشن 4 لمیٹیشن ایکٹ 1908 ڈالے گا. اور جنرل کلازز ایکٹ جو ہے وہ تو ویسے لینینسی کے لیے آپ کو سہولت دینے کے لیے یہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ مزید پڑھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 47 جو ہے یہ اور 2005 ایس سی ایم آر پیج 33 کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. ہاں صاحب بات چلتی ہے کہ قانون کے اندر ہر سوٹ اپیل اپلیکیشنز کے لیے لمیٹیشن مقرر کر دی گئی ہے. ود ان لمیٹیشن جو اگریوڈ پارٹی ہے یا جو لوکل سٹینڈ آئر رکھتا ہے شخص جو متاثرہ ہے وہ داد رسی حاصل کر سکے. لیکن اگر سے بیانڈ جا کے ٹائم بار دعویٰ اپیل یا اپلیکیشن دائر کی گئی ہے تو عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے دعوے کو اپیل کو یا درخواست کو خارج کر دے گی گزر جانے کے بعد دائر کیا گیا ہے. لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں عدالت ایکسٹینشن کر سکتی ہے اور وہ سفیشنٹ کاز جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں. اور سیکشن 4 سے آغاز ہو کے سیکشن 25 تک سیکشن 4 سے لے کے سیکشن 25 تک جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. اور اگر ہم مزید اس کو دیکھنا چاہیں تو 2003 ایس سی ایم آر پیج 1815 آپ کو اس حوالے سے کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کرے گی. پیج 704 اس پہ بڑی اچھی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مزید اس پہ کچھ دیکھنا چاہیں تو 1999 ایس سی ایم آر پیج 108 اس پہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ 2000 ایس سی ایم آر پیج 354 اور 2003 ایس سی ایم آر پیج 177 اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے. 2007 ایس سی ایم آر پیج 1792 اس پوائنٹ کو بڑا اچھا کلیئر کرتی ہے. اور مزید تھوڑا سا کھنگالنا چاہتے ہیں
تو 2003 SCMR پیج 1772 کے ساتھ ساتھ آپ 2001 SCMR پیج 1459 کو بھی دیکھیے گا اور 2000 SCMR پیج 354 کو بھی آپ دیکھیے گا. یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں ان مختلف کیس لاز کے اندر. البتہ کہیں گی لمٹ تو ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی سردیوں کا موسم ہے، خشک چیزیں ہر طرف ڈرائی فروٹس کی شکل میں بھی خشک چیزیں ملتی ہیں. البتہ چائے پینے کا وقت ہوا چاہتا ہے صاحب، میں بھی چائے پی اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اور الیکشنز کا دورہ ہے ہمارے بار کونسلز کی، تو میں آپ کو ویسے سجسٹ کر سکتا ہوں، ووٹ تو امانت ہے آپ لوگوں کی، کہ ووٹ ہمیشہ نان پولیٹیکل ایکٹرز کو دیجیے گا، کیونکہ یہ سیاستدان انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلا کے، بعد میں وہ کھانوں کا عرق آپ کی ہڈیوں میں سے نکالا جاتا ہے، آپ کے سپر سیڈ کیے جاتے ہیں اور وہ آپ پورا سال کڑتے رہتے ہیں، پٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے بریانیاں گئی ہوتی ہے. تو نان پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، نان پولیٹیکل کازز کے اوپر جو ہے ووٹ دیجیے. اور اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس ووٹ، اور آپ جواب دہ ہوں گے آنے والے وقت میں. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، گپ شپ لگاتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.